کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج یہ میں پہلی بار اس طرح ایک سولو پروگرام کے تحت آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ دوسرے جو ٹاک شوز ہیں ان میں تو میری شمولیت ہوتی رہتی ہے مختلف ٹی وی چینلز پر، تو اس میں یہ ہوتا ہے ذرا ایک کہ بالکل بندہ تنہا نہیں ہوتا۔ ایک ٹاک شو میں کوئی سوال جواب ہوتے ہیں تو اس کا جواب دینا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں چونکہ خود میں نے ہی اپنا موقف پیش کرنا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کچھ میری بات چیت کے دوران کچھ ابہام آپ کو نظر آئے یا کوئی ربط ٹوٹتا نظر آئے، تو یہ میری اپنی سہو ہوگی، اور میں آپ سے یہی توقع رکھوں گا کہ آپ اس کو درگزر کریں گے۔ آج میرا یہ چونکہ آغاز ہے، تو آپ سے میں یہ بھی درخواست کروں گا ساتھ ہی کہ میرا یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے نام سے ہے۔ یہ اسی کے فورم پر آج میں ایک ٹاک شو کر رہا ہوں جس کا عنوان میں نے رکھا ہے چل کیا رہا ہے۔ تو آپ براہ کرم میرے اس یوٹیوب چینل کو جتنا ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے گروپوں میں بھی شیئر کریں، تاکہ اس کی جتنی ریٹنگ ہوگی اتنا ہی مجھے اس کا فائدہ ہوگا آگے چل کے۔ تو بہرحال یہ سٹارٹنگ میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی، آپ کو محسوس ہوگی، تو وہ آپ کائنڈلی درگزر کیجئے۔ میں اب سٹارٹ کرتا ہوں، چونکہ یہ ایک ایشو اتنا گمبھیر ہو چکا ہے، یہ آئینی اور سیاسی معاملات اتنے آپس میں گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ یہ اس گتھی کا کوئی سرا جو ہے نا، اس کو تلاش کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ کرائسس جو شروع ہوا تھا، یہ عمران خان کی حکومت کے دور سے شروع ہوا، جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اس کی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو اس کا بھی ایک پس منظر تھا۔ اب ہم اس سارے معاملے کو شروع سے لے کر چلے تو بہت وقت اس کے لیے درکار ہوگا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا اس کو کچھ سمرائز کرنے کی بھی۔ یہ جو ایک کرائسس پہ شروع ہوا، تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی، تو اس کو پھر عمران خان صاحب نے ایک بیانیے کے طور پہ پیش کیا کہ یہ امریکی سازش تھی، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اور پھر امپورٹڈ حکومت کا انہوں نے ایک لیبل لگا دیا جو آنے والی حکومت تھی پی ڈی ایم کی۔ تو اس کے بعد یہ جو پولرائزیشن انتہا کو پہنچی، جس میں میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر میں کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتا، لیکن جو حالات، جن حالات کا مشاہدہ میں کرتا ہوں ایز پولیٹیکل اینالسٹ، تو مجھے جو معاملات کی سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو سیاسی محاذرائی کو بڑھاوا ملا، وہ عمران خان صاحب کی ایک جارحانہ جو انداز تھا طرز سیاست، اس سے بڑھاوا ملا تھا، اور اس میں بدقسمتی سے جو کلچر ڈیولپ ہو گیا پھر گالم گلوچ والا، بلیم گیم والا، تو اس سے زیادہ کام خراب ہوا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے، جو انہوں نے تو اگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا، لیکن اس کے برعکس حکومت کی طرف سے جو ہے پہلے تو بہت، یعنی کہ ایک آپ سمجھے کہ دفاعی پوزیشن پر ہی رہے ہیں وہ ہر معاملے میں۔ انہوں نے جتنی تحریکیں چلائی، دھرنے دیے اور جلوس نکالے، پبلک جلسے کیے عمران خان صاحب نے، تو اس کے برعکس حکومت جو ہے وہ بالکل سبمسو ایٹیٹیوڈ تھا اس کا۔ کوئی ایسی، یعنی کہ ایسے لگتا تھا کہ اس وقت بھی وہ حکومت میں نہیں ہے، بلکہ پتہ نہیں کسی کے رحم و کرم پر ہے، جس طرح وہ حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، آگے چل کے انہوں نے ہی بھگتنا ہے۔ جس طرح پھر وہ کہتے تو ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا یہ ہمارے گلے پڑا ہے، عمران خان صاحب نے کیا تھا معاہدہ، اس سے بیک آؤٹ کیا تو یہ ہمارے گلے پڑا، لیکن ظاہر ہے جو حالات تھے وہ ان کے پیش نظر تھے۔ جب وہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے تھے، اس وقت بھی انہیں پتہ تھا کہ ملک کی معیشت کس نہج پہ ہے، اور آگے اگر معاملات انہوں نے حکومت پہ آ کر سنبھالنے ہیں تو کیسے سنبھالنے ہیں، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اگر اس وقت ہی انہیں پتہ تھا کہ یہ معاملات نہیں سنبھل پائیں گے، تو وہ حکومت میں آنے کی بجائے
انتخابات میں جانے کو ترجیح دیتے، لیکن وہ ظاہر ہے اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اس وقت کے جو حالات، مخصوص حالات، معروضی حالات جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہی ان کی حکمت عملی تھی کہ چونکہ آرمی چیف صاحب جو یہ باجوہ صاحب کی ٹرم جو ہے وہ پوری ہو رہی تھی نومبر میں، تو اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نومبر تک بھی چلی جائے تو اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوگا، اگلے 5 سال بھی پھر وہی ہوں گے، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ راج کرے گا خالصہ تے باقی رہے نہ کو۔ تو یہ اس تاثر کی وجہ سے انہوں نے اپنی مجبوری بنایا اس حکومت کو ٹاپل کرنا اور خود اقتدار میں آنا۔ اس میں لیکن یہ سب کچھ آئینی طریقے سے ہوا تھا، عدم اعتماد کی تحریک آئینی طریقے سے پیش ہوئی، اور اس پر جو ایٹیچیوڈ اختیار کیا اس وقت کی رولنگ پارٹی نے، وہ غیر آئینی ایٹیچیوڈ تھا، غیر پارلیمانی ایٹیچیوڈ تھا، غیر جمہوری ایٹیچیوڈ تھا۔ وہ اگر وہ اس تحریک کو فیس کرتے پارلیمانی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر، تو وہ زیادہ ایک جمہوریت کی بھی خدمت ہوتی، اور ان کی اپنی سیاست جو ہے اس کو بھی ایک میرا خیال ہے استحکام ملتا۔ لیکن انہوں نے دوسرا جو جارحیت کا راستہ ایک اختیار کیا عمران خان صاحب نے، چونکہ ایک کلچر وہ ان کے ذہن میں تھا کہ اس طرح جارحانہ کلچر اختیار کریں گے، وہ لتے لیتے رہیں گے اپنے مخالفین کے، ان کو دیوار سے لگاتے رہیں گے، تو ان کی مقبولیت جو ہے عوام میں وہ بڑھتی رہے گی، اور واقعی ہوا بھی ایسے ہی۔ ان کی مقبولیت اسی ان کے انداز سیاست سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یعنی کہ جو حکومت ہے وہ دیوار کے ساتھ لگتی نظر آتی رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اب جو معاملہ ہوا ہے نا، اب چونکہ عمران خان صاحب نے ایک سیاست کھیلی، پہلے تو وہ اسمبلیوں سے نکلے باہر، قومی اسمبلی سے باہر نکلے، اور یہ سیاست جو ہے ان کی چل رہی تھی 2014 سے، جب انہوں نے اجتماعی استعفے دیے تھے اسمبلی سے۔ تو یہ جو ہے، یہ میری دانش میں ایک غیر جمہوری رویہ ہوتا ہے کسی سیاسی لیڈر اور سیاسی جماعت کے لیے، کہ وہ جن عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اقتدار کے ایوانوں میں آتے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتے ہیں یا سرکاری بینچوں پر بیٹھتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری وہاں اور ہوتی ہے۔ ان کی ذمہ داری پارلیمانی روایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھ کر آپ نے ایجیٹیٹ کرنا ہے، سارے معاملات وہاں اٹھانے ہیں۔ اگر اپوزیشن میں آپ ہیں تو آپ نے حکومت کے لیے جو ہے وہ اس کو بے سمت نہیں ہونے دینا، اور بلکہ گائیڈ لائن دینی ہے حکومت کو کہ کیسے آپ نے عوام کی جو تقاضا ہے، یعنی پارلیمنٹ کا جو تقاضا ہے وہ کیسے نبھانا ہے آپ نے۔ اگر حکومت میں آپ کو کوئی خرابیاں نظر آتی ہیں، اس کی سخت غلط جانب جاتی نظر آتی ہے، اس کی طرف سے اختیارات سے تجاوز نظر آتا ہے، تو یہ اپوزیشن ہی ہوتی ہے جو واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ کردار ظاہر پارلیمنٹ کے اندر ہی رہ کر ادا ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک منفرد ایک انداز اختیار کیا کہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا، پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا، اسمبلیوں کے باہر جو ہے نا وہ سیاست کرنی ہے، وہ دھرنا کی سیاست ہو، چاہے پبلک جلسوں کی سیاست ہو، چاہے مظاہروں کی سیاست ہو، چاہے توڑ پھوڑ کی سیاست ہو۔ یہ سارا جو طرز سیاست ہے یہ پی ٹی آئی کا ودیت کرتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے خرابیاں پیدا ہوئیں، تو ادھر سے بھی پھر ظاہر ایک رد عمل میں ادھر سے بھی پھر ایک شروع ہو گیا اسی بلیم گیم کی سیاست کا وہ حصہ، حکمران جو اتحاد ہے وہ بھی بننا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جو ہے منافرت کی فضا پیدا ہوئی، تو یہ زیادہ گڑبڑ ہوئی۔ اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے جب 2 صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پی کے کو تحلیل کیا وزرائے اعلیٰ کے ذریعے، جو ان کے اپنے تھے، پرویز لائی صاحب اس وقت اگرچہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھے لیکن ان کی اتحادی جماعت تھی، تو اس طرح سے یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے ہی وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوئے تھے، تو یہ بھی پی ٹی آئی ہی کی حکومت تھی، اور خیبر پی کے کی حکومت تو ان کی اپنی حکومت تھی۔ تو ان حکومتوں کو اسمبلیوں کو تحلیل کر کے اپنی ہی حکومتوں کو ختم کرنا میری دانش میں ان کی غلط حکمت عملی تھی، اور اس کے اثرات جو ہے نا، یہ جو اب کہتے تھے کہ ہم نے بہت صحیح راستہ اختیار کیا ہے اسمبلیوں کو توڑنے کا، آگے چل کر انہیں احساس ہوگا کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال اب معاملہ ہے چونکہ ہماری محترم عدلیہ اور انتظامی مشینری کا،
اس وقت جو بدقسمتی ہے کہ جو ادارے ریاستی ادارے ہیں یہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہمارا اعلیٰ ترین عدالتی فورم ہے اس کے اپنے اندر سے اتنی بدگمانیاں، اتنے تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ اس ادارے کا اپنا تشخص بھی اسٹیک پر لگا ہوا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب ایک ان کی آئینی پوزیشن ہے، ان کی یعنی کہ عدالتی کے ساتھ ساتھ انتظامی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا کردار جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے چیف جسٹس کا دیگر ججوں سے کے برعکس۔ بہرحال یہ کردار بھی جو ہے نا وہ دانش مندی کا متقاضی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے ادارے کو مکمل طور پر اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، کیسے آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے، اور کیسے انصاف کی عملداری جو ہے اس کا بول بالا کرنا ہے۔ تو اس میں اگر ہماری محترم عدلیہ ہی پارٹی بنی نظر آئے گی تو اس سے زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے آج ایسی ہی فضا بن گئی ہے۔ اس میں اب دیکھیے یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ تھا، اس میں چیف جسٹس صاحب نے اپنے یعنی کہ ایک یہ اندیا دیا کہ آئین نے دستک دی ہے انہیں اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی، اس لیے انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے۔ آئین تو خیر دستک بہت اور سے معاملات پر بھی ماضی میں دیتا رہا ہے، لیکن ان معاملات کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا رہا۔ ابھی آئین سے انحراف کا جو معاملہ تھا وہ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف جب اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ان کی جو ایک رولنگ آئی تھی وہ صریحاً آئین کی دفعہ 95 سے انحراف تھا، اور اسی بنیاد پر اس وقت چیف جسٹس صاحب انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب نے اسی بنیاد پر اس کا آج خود نوٹس لیا تھا۔ اور لیکن ہوا یہ کہ آج خود نوٹس لینے کے بعد جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں جو ورڈکٹ آئی اس میں تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ اعلان کر دیا کہ ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر صاحب نے اپنے اپنے اقدامات کے تحت آئین سے انحراف کیا ہے۔ لیکن آئین سے انحراف کی جو سزا ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسمبلی بحال کی ہوئی اسمبلی تو تحلیل کر دی، عمران خان صاحب کے کہنے پر جو صدر عارف علوی صاحب نے جو قومی اسمبلی تحلیل کی تھی اور حکومت ختم کی تھی، وہ حکم تو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا اور آئین سے متجاوز قرار دیا۔ ٹھیک ہے نا، جب آئین سے متجاوز ایک اقدام جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین سے متجاوز کسی اقدام کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ہم جرنیلی آمروں کو تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین سے جو تجاوز کیا ہے تو ان پر دفعہ 6 کے تحت وہ کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اور لیکن جب معاملہ اپنے حوالے سے سامنے آتا ہے تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیے اب یہ جو ایشو اب سامنے آیا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، تو پہلے ظاہر ہے آج خود نوٹس لیا چیف جسٹس صاحب نے، جب یعنی کہ ان کے بقول کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا آئین کا تقاضا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، آئین کا تقاضا ہے 90 دن کے اندر۔ میں تو خود اس کا قائل ہوں کہ آئین کی عملداری اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی فریق کی جانب سے آئین سے انحراف کیا گیا تھا تو اس کے لیے آئین میں ہی باقاعدہ سزا موجود ہے، وہ سزا جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ چیف جسٹس صاحب جس طرح انہوں نے اب کیا ہے۔ اس میں یہ تنازع اسی وجہ سے پیدا ہوا تھا نا کہ جب 9 رکنی بینچ بنا از خود اختیار کے تحت جو نوٹس لیا چیف جسٹس صاحب نے اور اس کی سماعت کے لیے جب 9 رکنی بینچ بنایا تو اس کے اپنے 2 فاضل ججوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا اس وقت کہ یہ تو آپ کا اس ایشو پر تو آپ ثوابدیدی اختیار استعمال ہی نہیں کر سکتے، یہ ایک صوبائی چونکہ ہائی کورٹ نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے، صوبائی ایشو ہے اور حکومت سے متعلق معاملہ ہے، اس سے عدلیہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ اس کو از خود نوٹس جو لیا ہے آپ نے وہ اختیارات سے تجاوز ہوا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے تو اپنے اختلافی نوٹس میں وہ اس کو ختم کر دیا کہ یہ جو از خود نوٹس ہے اس کی کوئی
آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد وہ دو جج صاحبان جو ہیں وہ یعنی کہ بینچ سے تحفظات کا اظہار کیا، تو اس کے بعد 9 رکنی بینچ 7 رکنی بینچ میں تبدیل ہو گیا۔ اب 7 رکنی بینچ میں سے بھی جو 2 فاضل جج صاحبان ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اسی یعنی کہ اسی از خود کارروائی پر، تو اس پر پھر انہوں نے اپنا معاملہ چیف جسٹس صاحب کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو انہیں بینچ میں رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو بھی نکال دیا۔ اب 9 رکنی بینچ میں سے 4 جو فاضل ممبرز ہیں وہ تو نکل گئے، اس کے بعد 5 رکنی بینچ بن گیا۔ اب 5 رکنی بینچ جو ہے، اب اصل جو تنازع شروع ہوا وہ اس طرح ہوا کہ 5 رکنی بینچ میں سے جو اکثریت رائے سے فیصلہ آیا 3 اور 2 کا، تو 3 فاضل ججوں نے جو ہے وہ یعنی کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا، لیکن 2 فاضل ججوں نے اس سے اختلاف، اسی بنیاد پر اختلاف کیا جس بنیاد پر 9 رکنی بینچ کے 2 فاضل ججوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تو اس طرح یہ تحفظات کا اظہار کرنے والے مجموعی 4 فاضل جج ہو گئے۔ تو جب 4 فاضل 9 یعنی کہ 7 رکنی بینچ تھا، اس کے 4 فاضل ججوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا چیف جسٹس کے صوابدیدی اختیارات پر، تو اپنے طور پر اپنے تئیں انہوں نے یہ ایک انڈیکیشن بھی دی ہے، اور ان کے اختلافی جو نوٹ ہے، اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ اکثریتی فیصلہ ہے، تو اس کے تحت جو ہے یہ فیصلہ اب 4-3 کا فیصلہ ہے، یعنی اکثریت 4 ججوں کی ہے اور اختلاف رائے پھر 3 ججوں کا ہوا، جس کو یہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ قرار دیا تھا انتخابات کرانے کا۔ اب صورت یہ پیدا ہوئی، جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ایک فل بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، تو انہوں نے یعنی کہ ایک اکثریت رائے سے ان کا فیصلہ آ گیا، جس کے تحت یہ انہوں نے جو ہے یہ کارروائی کو جاری رکھنے کا اقدام جو ہے وہ یعنی اس وقت تک روکنے کا حکم دے دیا۔ یہ پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہو گیا تھا عدالتی اصلاحات سے متعلق، جس میں چیف جسٹس کے صوابی اختیار جو ہے نا اس کو محدود کرنے کا، اور ظاہر پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور بھی کر لیا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے منظور کیا ہے۔ تو اس میں بھی اب دیکھیں، اس میں ظاہر ہے اب وہ صدر صاحب کے پاس موجود ہے ان کے دستخطوں کے لیے، وہ یقینی بات ہے، وہ تو چونکہ پہلے ہی ایوان صدر کو ایک پارٹی کے دفتر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو وہ انہی کی لائن ٹو کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اس پر سائن نہیں کریں گے۔ اب آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے یا دستخط کرنے ہیں یا واپس بھیجنا ہے اس بل کو پارلیمنٹ کے پاس کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کس کس چیز کی کون کون سی خامیاں ہیں جو متقاضی ہیں نظر ثانی کی۔ اگر پارلیمنٹ دوبارہ اسی بل کو یعنی کہ واپس بھجوا دیتی ہے دستخطوں کے لیے صدر کے پاس، تو صدر صاحب مزید 10 دن تک جو ہے اس پر غور کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، سائن نہیں کریں گے۔ لیکن جب سائن نہیں کریں گے الٹیمیٹلی تو 10 دن بعد یعنی کہ ٹوٹل 25 دن ہے، اس کے بعد وہ از خود جو ہے نا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ لاگو ہو جائے گا۔ تو اب یہ صورت ہے اس وقت جو گمبھیر صورت بنی ہے، اس میں یہی ایک ایشو ہے کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جب وہ جو نافذ ہو جائے گا تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے صوابدیدی اختیارات از خود جو ہے نا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں جو وضع کیے گئے ہیں معاملات اس کے تحت وہ محدود ہو جائیں گے۔ یہ چونکہ چیف جسٹس کے صوابدیدی اختیارات آئین میں کا حصہ تو نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ رولز کے تحت وضع ہوئے صوابدیدی اختیارات، تو جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کی حیثیت غالب ہوگی پھر سپریم کورٹ رولز پر۔ تو یہی اب ایک کشمکش چل رہی ہے، ایک جو آپ سمجھے کہ ایک طاقت آزمائی جو ہے نا وہ اسی ایشو پر ہو رہی ہے۔ یہ اب چونکہ آ گیا تھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ آ گئی، تو اس کو آپ دیکھیں نا یہ بھی ایک یعنی سمجھے کہ میں تو اس کو آئین اور قانون کے اختیارات جو ہیں چیف جسٹس سے کہ اس سے انحراف ہی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے رجسٹرار کے ذریعے ایک سرکولر جاری کرایا سپریم کورٹ کا، جس کے تحت انہوں نے
قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ایک سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ کے سابقہ فیصلے کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس کو غیر مؤثر کر دیا ان اختیارات کو. حالانکہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ کسی سرکولر کے تحت غیر مؤثر قرار پا ہی نہیں سکتا. اس فیصلے پر اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں. لیکن یہ عجیب تماشا، یہ طرفہ تماشا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے از خود اختیارات اس طرح استعمال کیے کہ انہوں نے ساری اقدار جو ہیں، آئین اور قانون کے سارے تقاضے جو ہیں، ان کو بھی پیش نظر نہیں رکھا. اب یہی ہوا کہ پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھ دیا رجسٹرار کو کہ یہ آپ کو کیسے جرت ہو گئی کہ آپ نے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کو ایک غیر مؤثر قرار دے دیا. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ یہ رجسٹرار کا نہ منصب ہے اور نہ وہ اس کے مجاز ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے فرائض سے پہلو تہی کیے، جس پر انہوں نے تو ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے، یہ یعنی کہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں. اس پر اب جو پارلیمنٹ ہے اس نے بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا پھر، اور رجسٹرار بیچارے کی کمبختی آ گئی. وہ دو پارٹوں کے بیچ میں وہ پسے گئے ہیں، تو انہیں رجسٹرار کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے. تو بہرحال اب یہ معاملہ آگے چلنا ہے. آگے اب چونکہ اسی 3 رکنی بینچ نے، جس کے بارے میں یہ ایک یعنی کہ صرف سیاسی لیڈران اور سیاسی جماعتوں اور وکلا اور دانشوروں کے ہی تحفظات ہیں، سپریم کورٹ کے اندر سے بھی تحفظات سامنے آئے ہیں کہ یہ جو بینچ ہے یہ ایک مخصوص بینچ ہے، یہ ایک خاص نظریے کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت اس کو تشکیل دیا جاتا ہے، اور مخصوص جو سیاسی کیسز ہیں وہ سارے اسی بینچ کے سامنے لگتے ہیں. تو اس طرح یہ بینچ ایک پارٹی بنا ہوا ہے. اسی بنیاد پر اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہوا تھا. اس بینچ پر پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار ہوا. تو اس کی ایک اگر یعنی اس کے باوجود چاہیے تو یہی تھا نا کہ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نظر ثانی فرماتے اور جو تقاضا کیا جا رہا تھا فل کورٹ تشکیل دینے کا اس کو آنر کرتے. اس میں عدلیہ کی بھی عزت تھی، ان کی اپنی بھی عزت تھی. لیکن چیف جسٹس صاحب تو اس طرح ایک پارٹی بنے نظر آئے کہ انہوں نے جو ریمارکس پاس کیے اپنے یعنی کہ 3 رکنی بینچ کے روبرو جب سماعت ہوئی یہ انتخابات کے التوا کے کیس میں، تو انہوں نے جو ریمارکس پاس کیے، ایک تو انہوں نے یعنی کہ ججوں میں ایک ڈفرینشیٹ کر دیا جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ فلاں جج صاحب جو ہیں وہ آئین کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اس لیے انہیں بینچ کا حصہ بنایا، فلاں جج صاحب بھی آئین کو بہتر سمجھتے ہیں ان کو بھی اس لیے بینچ کا حصہ بنایا. تو کیا دوسرے جج صاحب جو ہیں اعلیٰ عدلیہ کے فورم پر بیٹھے ہوئے، تو کیا آپ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ کیا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہیں آئین اور قانون کا کچھ پتہ نہیں؟ اسی طرح جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے، جن پر سخت اعتراضات اٹھے ہوئے تھے اور جن پر جو یعنی کہ تقاضا بھی ہو رہا تھا اور ریفرنس بھی دائر ہو چکا تھا، جن کے بارے میں کہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، کیونکہ وہ ایک آڈیو لیک جو سامنے آئی تھی اس حوالے سے کہ وہ کرپشن میں بادی النظر میں ایک الزام ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے ان کا تحفظ کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے کہ میں نے ان کو بینچ میں اس لیے شامل کیا کہ میں خاموش پیغام دینا چاہتا تھا. تو یہ اب کیا یعنی اس سے کیا ایک پیغام کس کو دینا چاہتے ہیں یہ بھی ظاہر ہے. اب معاملات تو سارے کھل رہے ہیں کہ کس کو آپ پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن کیا یہ بینچ پر ایسے ریمارکس جو ہیں یہ انصاف کے تقاضے سے مطابقت رکھتے تھے یا نہیں؟ اب آپ نے چیف جسٹس صاحب نے میری ان کے ساتھ بہت نیاز مندی بھی ہے، اور بڑے طویل عرصے سے جب وہ وکالت میں تھے اس وقت سے میری ان کے ساتھ نیاز مندی ہے، اور میں انہیں بہت اچھے ایک میرٹ والے جج کے طور پر میں انہیں تسلیم کرتا ہوں. لیکن اس معاملے میں انہوں نے بہت، معاف کیجیے اگر میں کہوں کہ ڈنڈی ماری ہے تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا. اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب کا ریفرنس دیا. اقبال حمید الرحمان صاحب وہ پائے کے جج ہیں
جب یعنی کہ یہ جب وفاقی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تشکیل ہوئی تو یہ پہلے چیف جسٹس اس کے منصب پر فائز ہوئے تھے. تو اس وقت ظاہر ہے انتظامی معاملات جو ہے وہ یعنی کہ اپائنٹمنٹس وغیرہ، تو اس میں ایک وکیل نے جو ان کے خلاف، یہ اس وقت یعنی کہ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں جا چکے تھے، تو ایک وکیل نے ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوا دیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے تقرریاں کی ہیں. تو یہ وہ اتنے باوقار، یعنی وہ حمود الرحمان کے صاحبزادے جو لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور میری ان کے ساتھ بھی بہت ہی اچھے یعنی کہ اچھی نیاز مندی والا ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ بھی. تو وہ ان کی آپ دیکھیں، ان کے کردار کا آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ریفرنس فائل ہوا وہ استعفیٰ دے کر گھر آ گئے. اب یہ عجیب بات ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، جن کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے 2 فاضل ججوں نے بھی یعنی کہ مراسلہ بھیج کر اس امر کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی سماعت شروع کی جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں. یعنی معاملہ اس حد تک ہے، لیکن فاضل چیف جسٹس صاحب ان کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پیغام دینے کے لیے ان کو بینچ میں شامل کیا تھا. تو یہ جو ہے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی عملداری میں یہ ایک دوہرے معیار کا راستہ کھلا ہے. ابھی دیکھیے اب جو معاملہ ہے اس میں بھی اب دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے، ظاہر ہے یہ اتفاق رائے سے ہی ججمنٹ آنی تھی کہ وہی بینچ 3 رکنی بینچ ہے جس پر تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس نے تو اتفاق رائے سے ہی یہی ججمنٹ دینی تھی. اب دیکھیے اس میں جو ہم آئین اور قانون کے تقاضے کی جب بات کریں تو اس میں اس میں چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ ضرور موضوع بحث بنے گے کہ انہیں کیا انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار حاصل تھا، کیا انتخابات کے انتظامات کا حکم دینے کا اختیار حاصل تھا، جبکہ یہ اختیار سراسر آئین کے تحت الیکشن کمیشن، گورنرز اور حکومت کا اختیار ہوتا ہے. انہوں نے، گورنرز نے تاریخ دینی ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انتظامات کرنا ہوتے ہیں. تو اب اگر چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن، مقننہ اور انتظامیہ کے اختیارات بھی خود استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر حکومت کی اپنی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ پھر الیکشن کمیشن کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اگر سب کچھ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ہی چیف جسٹس صاحب نے ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کریں، اور جس طرح ہم پر وہ 3-4 ماشاءاللہ مسلط ہوئے تھے اور قوم کے جو 33 سال ضائع ہوئے تھے، آپ جوڈیشل کو کریں اور حکومت کی بات بھی سنبھال لیں. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات حکمرانوں سے نہیں سنبھل رہے تو یہ سارے ظاہر ہے انہوں نے بھی غیر آئین سے متجاوز، جرنیلی عامروں نے بھی آئین سے متجاوز اقدام کیا، تو آپ بھی یہ سارے معاملات آئین سے متجاوز ہی ہو رہے ہیں نا، یہ آئین کی کوئی پاسداری تو نہیں ہو رہی. تو ٹھیک ہے، آپ پھر سیدھے کھل کے سامنے آ جائیں تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری. پھر تو اس میں اب یہی اب آزمائش جو ہے نا، امتحان جو ہے وہ یہی اب ہے کہ اب آگے ہونا کیا ہے. اب انتخابات انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے. اس میں بھی اب دیکھ لیے، اگر انہوں نے یہ جو ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ ضرور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. تو 90 دن کے اندر اگر کسی نے آئینی تقاضا پورا نہیں کیا تو انہیں مستوجب سزا ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ دینے اور انتظامات کا حکم دینے کی بجائے وہ جو مستوجب سزا جو لوگ ہیں ان کو سزاوار قرار دیتے، انہیں سزا دیتے. لیکن انہوں نے خود آئین سے تجاوز کر لیا. اب 90 دن کا جو آپ تقاضا کر رہے ہیں وہ تو آپ نے خود پورا نہیں کیا. اب 14 مئی کو جو انتخابات ہوتے ہیں وہ تو 90 دن سے بھی کتنے 15-20 دن آگے چلے گئے نا. تو وہ تقاضا، آئینی تقاضا، تو پھر آپ نے بھی پورا نہیں کیا. آپ نے ایک تو یعنی کہ جو آئین میں آپ کے اختیارات نہیں تھے وہ استعمال کیے انتخابات کی تاریخ دینے کے اور انتخابات کے انتظام کرنے کی ہدایت دینے کے، اور دوسرا آپ نے آئین سے تجاوز جو ہے نا وہ 90 دن کا تقاضا پورا نہ کر کے کیا. تو پھر آپ میں اور
آئین سے انحراف کرنے والے دوسرے جو حلقے ہیں ان میں کیا فرق ہے پھر؟ تو یہ تو ظاہر ہے اب یہ آئین اور قانون کی لڑائی تو نہیں رہے گی، یہ تو ایک طاقت آزمائی ہے، بلیم گیم ہے، جس میں ظاہر ہے جس کا داؤ لگتا ہے، جس کا زور چلتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس میں نشانے پر تو بیچاری جمہوریت لگی ہوئی، نشانے پر تو قوم لگی ہوئی، عوام لگے ہوئے ہیں جو پہلے ہی بھوک کے ہاتھوں مر رہے ہیں، بے روزگاری کے ہاتھوں مر رہے ہیں، قبرستان کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس کا کسی کو احساس نہیں، نہ عدلیہ کو احساس ہے، نہ مقننہ کو احساس ہے، نہ حکمرانوں کو، نہ اپوزیشن کو۔ بس اپنی بنسری بچا رہے ہیں، اپنے مفادات کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ابھی جو مجھے ایک نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات انہوں نے تو اعلان کر دیا 14 مئی کا، اور حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم حکومت اس کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کریں گے۔ یقیناً وہ چیلنج نہیں کریں گے اور کرنا بھی نہیں چاہیے انہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو تدبیر اب آگے جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ حکومت انتظار کر رہی ہے کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، عدالتی اصلاحات کا جو منظور کیا ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے، اور صدر کے پاس اس وقت دستخطوں کے لیے پڑا ہے، تو وہ آپریشنل ہو جائے۔ وہ اب ظاہر ہے اب 20 دن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو 20 دن کے بعد وہ آپریشنل ہو جائے گا، تو چیف جسٹس صاحب کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں وہ استعمال نہیں کر سکیں گے پھر وہ جس طرح اب استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پوزیشن ہوگی کہ حکومت جو ہے اگر یعنی کہ 14 مئی کے انتخابات سے بھی انحراف کرے گی تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا اس کو ثوابدیدی اختیارات کے تحت نلیفائی۔ پھر جو طریقہ کار نیا ہوگا اس کے تحت ہی پھر وہ معاملہ عدالت میں ٹیک اپ اگر ہوگا تو ایک کمیٹی جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس پر کیا کرنا ہے، اس پر کون سا بینچ بنانا ہے، کس بینچ کے سامنے بھیجنا بھی ہے یا نہیں بھیجنا ہے۔ تو یہ پھر اس ایک 3 رکنی کمیٹی جو سینئر ترین ہے، جنہوں نے سو موٹو اختیار کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہوگا پھر۔ تو یہ معاملہ میرا خیال ہے اب انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے خود ہی یہ راستہ کھول دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے لٹکتے چلے جائیں۔ تو اس میں اب دیکھیں نا اس میں کیا ہوگا پھر؟ گھمسان کا رن تو پڑ رہا ہے، ایک جو بلیم گیم کی سیاست میں جس طرح ایک منافرت کی سیاست کا عمل دخل ہو گیا ہے، جس طرح ذاتیات کی حد تک چلے گئے ہیں، تو یہ آگے تو پھر خانہ جنگی والی نوبت ہی ہے نا۔ تو آپ پھر دعوت دے رہے ہیں سیدھے سباؤ ماورائے اقدام آئین والوں کو کہ ان سے تو کچھ سنبھل نہیں رہا، تو کیوں نہ پھر اس وقت ملکی معیشت کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، تو اس میں پھر وہ جسٹیفائی بھی ہو جائیں گے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ پھر اس کا ملبہ جو ہے نا سیاستدانوں پر نہیں، یہ ہمارے فاضل چیف جسٹس سپریم کورٹ پر آئے گا، ان پر گرے گا یہ ملبہ کہ ان کی جو انہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور اصرار کیا کہ فل کورٹ نہیں بنے گی، یہی بینچ اس کی سماعت کرے گا، تو ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے نوبت آئی کہ جو کشیدگی کم ہونی چاہیے تھی کسی فہم و بصیرت کے نتیجے میں، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس فیصلے نے سلجھاؤ کا راستہ نہیں نکالا بلکہ زیادہ بگاڑ کا راستہ نکالا ہے۔ تو آگے چل کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یا تو اب اگر یہ سیاسی قوتیں جو ہیں یہ ساری متحد ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو تسلیم کرانا ہے، تو اب پھر وہی راستہ ہوگا، یا وہ راستہ ہوگا یا پھر میرے عزیز ہم وطنوں والا راستہ ہوگا، اور تو دوسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ بگاڑ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس میں وہ ایک 2 انگریزی کے محاورے ہیں نا کہ who will judge the judges، اسی طرح ایک کہتے ہیں کہ who will bail the cat۔ تو اس میں مجھے ہمارے جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور پھر صدر مملکت کے منصب پر فائر ہوئے رفیق تارڑ صاحب، مجھے ان سے ایک انٹرویو، جب وہ صدر مملکت تھے تو اس وقت انٹرویو میں نے کیا، تو وہ بہت ایک وٹی ان کی ہوتا ہے، یعنی کہ حصے مزاح ان میں بہت ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہوئے انہوں نے ایک پنجابی کا محاورہ ادا کیا تھا کہ کیڑا آکھے چودھرانی نو اگا ٹک۔ تو یہ وہی باتیں ہیں
کہ اب جو معاملہ اتنے الجھا ہوا ہے، یہ کون جنہوں نے سلجھانا ہے ان کو کون کہے گا کہ بھائی ایک میز پر بیٹھو، بیٹھ کر یہ معاملے کو سلجھاؤ، اور عدلیہ کے جو ہے ہو ول بیل دا کیٹ، تو اس کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا اور ججوں کو کون جج کرے گا؟ تو یہی معاملات ہے جو آگے چل کے آنے ہیں۔ تو اس میں مجھے تو سچی بات ہے کوئی ایسا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا محسوس نہیں ہو رہا، گڑبڑی ہے، تصادم ہی ہے، خلفشار ہی ہے اور خانہ جنگی ہی ہے۔ اللہ اس ملک کو اپنے تحفظ میں رکھے، اور جو ہمارا دشمن موقع کی طاق میں بیٹھا ہے، ہمارے ایسے اندرونی جو عدم استحکام کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے تو یہ یعنی کہ نعمت غیر مترقبہ کا ہم اہتمام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو عزائم مذموم عزائم ہے اس کے ملک کی سلامتی کمزور کرنے کے، وہ ان کو بروئے کار لائے۔ تو اس کی ذمہ داری پھر آپ دیکھ لیجئے خود ہی جو فریقین ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کس پر عائد ہوگی اس کی ذمہ داری۔ تو یہ مورخ بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے یہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے، کس کا درخشاں کردار ہے اور کون سیاہ باب تاریخ میں رقم کر رہے۔ یہ میرا خیال ہے آج کے موضوع کا یہی ایک لب لباب ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا ہے اس اتھل پتھل سیاست میں۔ تو بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے توجہ سے سنا، اور انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا اس فورم پر۔ اور ابھی میں اپنی ایک غزل جو ہے پروگرام کے اختتام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے آپ۔ کیسے گزرے گی ابھی ہونا ہے کیا، بھول گئے، درد ایسا ہے کہ ہم اس کی دوا بھول گئے، اور تیرے بخشے ہوئے ہر درد کو تعویذ کیا، کون کہتا ہے کہ ہم رسم وفا بھول گئے، اور دل کے لٹنے کا سبب بھولنے والا تو نہ تھا، ایک ستم گر نے تیرا نام لیا بھول گئے، اور جب ہمیں لذت آزار کا ادراک ہوا، اتنے کم ظرف عدو ہیں کہ وفا بھول گئے، اتنے کم ظرف عدو ہیں کہ جفا بھول گئے، جب ہمیں لذت آزار کا ادراک ہوا، اتنے کم ظرف عدو ہیں کہ جفا بھول گئے، ان کے نزدیک بھلا خوف خدا کیا مانی، عیش کے وقت میں جو وقت کڑا بھول گئے، اور جاگتی رات میں یوں اپنے مقدر سوئے، جاگتی رات میں یوں اپنے مقدر سوئے، ہم اٹھانے کے لیے دستے دعا بھول گئے، اور مکتا ہے کہ سلسلے درد کے تھمتے ہی نہیں ہیں آسی، سلسلے درد کے تھمتے ہی نہیں ہیں آسی، ہم تو اس حبس میں جینے کا مزہ بھول گئے۔ بہت مہربانی آپ کی، اور آخر میں آپ سے دوبارہ یہی درخواست کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کو جتنا ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گروپوں میں شیئر کریں۔ بہت مہربانی آپ۔